السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بلوچستان میں جو پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے ساتھ جس طرح سے قتل عام جن کا کیا گیا، اس پر یقیناً پاکستان کا ہر جو باضمیر آدمی ہے وہ افسردہ ہے۔ اس حوالے سے ہی بات کی جائے گی، آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھے جائیں گے۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے حوالے سے کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ عید سے قبل کا ہے، کچھ ہے یہ عید والے دن کا ہے، کچھ یہ ہے کہ عید سے فوراً بعد کا ہے۔ مگر جب بھی عید الاضحیٰ کے دوران یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کی جس نے ویڈیو بنائی ہے اس کو یقینی طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر یہ تاثر مضبوط ہوتا ہے کہ جس نے ویڈیو بنائی ہے اس نے اس کانٹیکسٹ میں نہیں بنائی ہے کہ یہ وائرل ہوگی اور اس کے نتیجے میں ہم سارے جو ہے وہ پھنسیں گے، ہمارے سب کے خلاف کارروائی ہوگی، بلکہ اس نے ریکارڈ کے طور پر بنائی کہ یہ ریکارڈ میں رکھیں گے اور ہم بتائیں گے کہ یہ اگر کوئی شخص یا کوئی خاتون پسند کی شادی کرتی ہے تو اس کا یہ انجام ہو سکتا ہے۔ یعنی برادری کے جو دیگر لوگ ہیں، جو قبیلے کے دیگر لوگ ہیں، ان کو بتایا جائے گا۔ مگر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں بھی خالق کائنات کہتا ہے کہ وہ شر سے خیر اور خیر سے شر پیدا کر سکتا ہے۔ اس شر میں سے یہ خیر نکلا کہ یہ ویڈیو کسی نہ کسی طرح پر وائرل ہوئی، سوشل میڈیا پر آئی، اور پھر جو ہمارے صوبائی حکومت ہے بلوچستان وہ جاگی۔ یقینی طور پر وہ سوئی ہوئی تھی کہ وہ اپنے فرائض منصبی جو اس کے ہیں، یعنی شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ہے، وہ اس کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ویسے تو بلوچستان کے واقعات آپ جانتے ہیں کہ آئے روز قتل عام، دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو حکومتیں ہیں ان کے پاس ایک رٹایا ایک سبق ہے، ایک جملہ ہے کہ جناب یہ بھارت کارروائی کر رہا ہے۔ اس پروگرام میں بھی ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر بھارت اس میں ملوث ہے تو یقینی طور پر اس کا توڑ کرنا چاہیے۔ مگر اگر آپ سالوں سے واقعات ہوں گے، لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد بھی آپ بھارت کا کہیں گے تو یقیناً لوگ اس پر اعتماد نہیں کریں گے۔ ہم اپنے جو موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، خاتون جو تھی جس طرح سے اس نے پر اعتماد طریقے سے اور اس عزم کے ساتھ کہ اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور اس نے اپنا جو سر ہے وہ باوقار انداز میں اٹھائے ہوئے اس نے کہا ہے کہ صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسلام کا اگر آپ مطالعہ، اگر آپ نے کچھ بھی کیا ہے تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اسلام میں پسند کی شادی کو ہرگز معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ حتیٰ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین تھی، جو ہماری سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، انہوں نے خود پیغام بھیجا تھا آپ کو نکاح کا۔ یعنی ہمارے ہاں ہمارا جو دین ہے وہ اس قدر اس میں وسعت ہے، وہ اتنا ماڈرن جو ہے وہ دین ہے۔ اسی طرح دنیا کا کوئی بھی مہذب معاشرہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں شادی کے لیے لڑکا اور لڑکی کی رضامندی ہونی ضروری ہے۔ بلکہ دین تو یہ اس حد تک کہتا ہے کہ اگر کوئی خاتون شادی والے دن بھی انکار کر دے تو وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ بارہا دولہا اور دلہن سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں جو مرد ہے یا فلاں جو عورت ہے اس کی بلدیت یہ ہے، وہ کیا تمہیں اپنے نکاح میں قبول ہے؟ یعنی یہ ہمارے دین کا حکم ہے۔ اسی طرح جو انسانیت ہے، جو مہذب معاشرہ ہے، اس میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا دین تو یہ بھی کہتا ہے، اگر آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، کہ کسی ایک بے گناہ کا قتل گویا پوری جو ہے وہ انسانیت کا قتل ہے، اور کسی ایک جو ہے کہ ایک شخص کی جان بچانا گویا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ ایک ایسا سلامتی کے دین کے پیروکار ہم ہیں بطور مسلمان، یہ واقعہ ہونا یقیناً اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ناظرین، یہ واقعات بڑے پے در پے ہو رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹک ٹاکر اسلام آباد میں وہ بچی تھی، اس کا قتل ہوا، اور اس سے ابھی حال ہی میں جو راول پنڈی کی زرعی یونیورسٹی ہے اس میں ایک بچی جو ہے وہ اپنے والدین سے ملنے جا رہی تھی چھٹیاں منانے کے لیے، یعنی یونیورسٹی میں پڑھنے کے دوران جب اس کو تعطیل ہوئی تو گئی، وہ جا رہی تھی سامان کے ساتھ، تو اس بیچاری کو قتل کر دیا گیا۔ اور جو اطلاعات ہے وہ یہ ہیں کہ اس کے کزن نے اس کو شادی سے انکار کرنے پر قتل کیا۔ قبائلی جو معاشرہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس میں اسی قسم کے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ خاتون کو ایک شے کی صورت میں، ایک چیز کی شکل میں سمجھا جاتا ہے، اور اس پر جو ملکیت ہے
وہ والدین کی ہوتی ہے، بھائیوں کی ہوتی ہے۔ یہ جو واقعہ کوئٹہ میں ہوا ہے، اس میں اس بچی کے جو عزیز و اقارب ہیں، اس سے پسند کی شادی کی، پھر اس کو بلایا کہ راضی نامہ کرنے پر جب وہ آئی اور اس کے بعد میں فیصلہ کیا۔ اسی طرح اس لڑکے کو جو کو بھی قتل کیا گیا۔ جو ویڈیو ہے اگر آپ اس میں دیکھیں، یہ BBC کی رپورٹ ہے کہ جب خاتون کو قتل کر دیا گیا، جب اس کو بیچاری کو شہید کر دیا گیا، جو اس لڑکے کو شہید کر دیا گیا، تو اس پر پھر ان کو گولیاں چلائی گئی، ان کو گالیاں جو ہے وہ دی گئی، ایک نفرت کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فرمایا ہے کہ ایک جو ملزم ہے، مشکوک ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، مزید کارروائیاں جاری ہیں جیسے میں نے ذکر کیا، اور ہم اس پروگرام میں پہلے بھی ذکر کرتے ہیں کہ وطن عزیز میں شہریوں کی جو جان و مال ہے، جو عزت و آبرو ہے، اس کا تحفظ تاحال کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مگر مقامی شکر ہے کہ لوگ اب اس حوالے سے اویئر ہو رہے ہیں، لوگوں میں یہ شعور آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو نظام ہے اس میں عام آدمی کی یا میری یا آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ خواص کا ملک ہے، خواص اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، چاہے وہ پیٹرول مہنگا کرنے کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو۔ ان کو محض وہ فوکسڈ ہے کہ انہوں نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، عام آدمی سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ بہت بہتر ہو رہا ہے کہ ایسے جو واقعات پہ در پہ ہو رہے ہیں، اور جو کریڈٹ ہے وہ سوشل میڈیا کو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے بہت سارے مسائل ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں، مگر یہ جو سوشل میڈیا کا پہلو ہے کہ وہ چیزوں کو آشکار کر رہا ہے۔ پاکستان کا جو نظام ہے، رائج نظام، اس میں جو مسائل ہیں جو دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں، کہ ہمیں پاکستان سے لے کے اب تک جو چلے آ رہے ہیں، اب وہ آہستہ آہستہ ان سے نقاب اتر رہا ہے اور لوگ باشعور ہو رہے ہیں۔ کوئٹہ کا واقعہ ناظرین ایک افسوسناک ہے، دل خراش ہے، قابل مذمت ہے، مگر معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایسے واقعات رک نہیں پائیں گے جب تک آپ سوسائٹی کو ایجوکیٹ نہیں کریں، جب تک آپ رول آف لا، جس کو قانون کی حکمرانی کہتے ہیں، وہ عملاً اس کا نفاذ نہ ہوگا، جب تک ہم آئین پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ یہ تمام چیزیں جب تک نہیں ہوں گی، اس وقت تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے، ہم اس پر افسردہ ہوتے رہیں گے، ہم اس کی مذمت کرتے رہیں گے اور دل گرفتہ ہوتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو اجازت دیجیے، نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔